اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تجوید کا لیکچر مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم نے تھیوری پڑھ لی، اب ہم پریکٹیکل پڑھیں گے، اور آج ہم پریکٹیکل میں ہم نے پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کہیں پہ آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں یا کسی جگہ اپلائی کرنے جاتے ہیں، وہ آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا چیک کر کے پھر آپ کا انٹرویو لیتے ہیں، تو سٹارٹ سے ہی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنا ماہر ہے اور کتنا یہ کمزور ہے۔ تو اسی طرح جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے، لہجہ لگانے کے لیے یاد رکھیں آپ کو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کا لہجہ سیکھنا ہوگا۔ اب میں نے خود الحمدللہ 7-8 لہجوں میں قرآن سیکھا۔ وہ کیسے؟ میں سب سے پہلے میں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سیکھی ہے، اور جب بھی میں لہجہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو لہجے کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اگر وہ نہ پڑھوں تو آگے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ تعوذ اور تسمیہ کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم وہ رول جو ہم نے پڑھے ہیں وہ ہم اپلائی کریں گے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ، آپ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر پیش ہوگی تو واو مدہ ہوگا۔ جیسے آپ یہ دیکھ لیں، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس واو کو کہیں گے واو مدہ، واو مدہ۔ اب زال ہم نے پڑھا کہ زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ہلکی سی زبان باہر نکال کے، اعوذ۔ اور ہم نے پڑھا واو مدہ کی جو کھینچنے کی مقدار ہے وہ صرف ایک الف ہے، ایک الف سے زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا، نہ کم لمبا کرنا ہے اور نہ زیادہ لمبا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کھڑی حرکات۔ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور کھڑی حرکات کا بھی ہم نے پڑھا، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ اب جیسے اعوذ باللہ من الشیطان، اب ادھر دیکھیں تو کے اوپر کھڑی حرکات ہے، یہاں پہ بھی کھڑی حرکات ہے، تو یہاں پہ بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، یہاں ایک الف کی مقدار کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ موٹا حروف بھی ہے۔ ہم نے پڑھا کہ جب بھی تا آئے یا تو آئے، ان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ پڑھنا ہے، آواز کو ڈیفرنٹ پڑھنا ہے، ان کا مخرج تھوڑا سا جدا ہے۔ تو موٹے حروف میں سے ہے اور اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ قان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ موٹے حروف میں سے ہے، تو موٹے حروف۔ اور اس کے بعد ہے را۔ را کے اوپر جب بھی زبر ہوگی، ہم نے پڑھا تھا را کو پر پڑھا جاتا ہے، را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہاں را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب ادھر آپ دیکھیں، اب یہ جو قاعدہ ہے میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اب ذرا غور کریں، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والا حرف، اس کے نیچے زیر ہے۔ اب یہ دیکھیں زیر ہے، اب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم نے پڑھا تھا یا مدہ ہوتا ہے، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار۔ اب دیکھیے گا میں تجوید سے اس کو پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ایک آپ کو میں نے کہا تھا نوٹ کرنے والی بات ہے، جب بھی حروف مدہ یا حروف لین کے بعد وقف کی علامت آئے گی، وہاں پہ 3 الف کے برابر کھینچیں گے، ایک الف کے برابر نہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے پھر 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، کیونکہ آگے وقف کی علامت ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھ آ گئی؟
اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ بسم اللہ اس کو کیسے تجوید سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو کیسے تجوید سے پڑھا جاتا ہے۔ اب بسم اللہ، اب یہ کھڑی حرکات، اب میں سمجھاؤں گا نہیں، لکھتا جاؤں گا۔ اب را موٹا، اب میم کھڑی حرکات، را موٹا، اس کے بعد ہے یا مدہ، اور اس کو 3 الف کی مقدار، ادھر 1 الف کی مقدار اور ادھر 1 الف کی مقدار۔ اب دیکھیے گا، اب میں اس کو پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھے، جب بھی آپ نے یہ بسم اللہ میں پڑھنی ہے، اس میں ایک لفظ کو آپ نے بہت غور سے پڑھنا، وہ ہے ہا۔ کیوں؟ اس میں بعض اوقات بہت غلط پڑ جاتے ہیں اور لہنے جلی ہو جاتی ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ پنجابی والا پڑھنا ہے، نہ پشتو والا پڑھنا ہے، نہ سرائکی والا پڑھنا ہے، کسی زبان میں قرآن مجید نہیں پڑھنا، بلکہ عرب کے لہجے میں قرآن پڑھنا ہے۔ عرب ہا، میں نے آپ کو پڑھایا تھا، ہا گلے کے درمیان سے آواز آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے گا، میں آپ کو لائن لگا کے سمجھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جیم پہ ہم نے واپس آواز لٹانی نہیں ہے، طان الرجیم، پھر وہیں پہ آواز چلی جائے گی 3 الف کی مقدار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 2 پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کبھی کبھی خود بھی قرآن مجید کے اوپر جہاں پہ کھڑی حرکات آئے، انگلی کو اوپر لے جائیں یا انگلی کو ایسے نیچے نہ، 1 الف کی مقدار سمیٹنا شروع کر دیں، انگلی بند کرنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آخری بات کہ لہجہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ یہ کئی حافظ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، لیکن ان کی دلی ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہم لہجہ سیکھ لیں۔ میں نے حفظ کے بعد جب مجمع علوم الاسلامیہ کا کورس کیا، جامعۃ الرشید سے ایک ٹیم آئی تھی اسلام آباد میں، اس وقت ہمیں سکھایا گیا کہ لہجہ لگانے کی کون سی جگہ ہے اور لہجہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، لہجہ ان 5 چیزوں میں لگایا جاتا ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 پہ غنہ، اب ادھر پہ جس آواز گونجتی ہے لہجہ بنتا ہے۔ دوسرا اخفاء، انتا۔ تیسرا حروف مدہ، جیسے یہ حروف مدہ ہے اعوذ۔ تیسرا ہے چھوٹی مد اور بڑی مد، اذا جاء، یہ بڑی مد ہے۔ اسی طرح چھوٹی مد پہ بھی لہجہ لگتا ہے۔ اور آخری جو چیز ہے کھڑی حرکات پہ، جیسے ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ ہے لہجہ لگانے کا طریقہ۔ تو جب ہم اس لہجے سے قرآن پڑھیں گے، اس طرح تجوید سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے گا اور سننے والے کو بھی مزہ آئے گا۔ علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے صاحب قرآن ہو اور بے ذوق کی طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، کہ قرآن والا ہو
اور اس کو قرآن پڑھنے کا شوق نہ ہو اور قرآن سنانے کا شوق نہ ہو اور قرآن پڑھے تو آگے سننے والے کو بھی مزہ نہ آئے، تو افسوس ہے ایسے بندوں کے اوپر، افسوس ہے، افسوس ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں خوبصورت آواز سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔